دنیا کی اس مقدس اور کرشماتی صندوق میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے یہودی آج بھی ساری زمین کھودنے کو تیار ہیں؟ یہ تابوت سکینہ تاریخ میں کس کے پاس تھی اور اسے قیامت سے قبل کون حاصل کرے گا؟ ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہود ایک دوسرے سے مخالف رہے ہیں، مگر ایک جگہ جس پر تینوں مذاہب متفق ہیں وہ تابوت سکینہ ہے۔ یہ ایک معجزاتی تابوت ہے۔ یہ مومنوں کے دل میں سکون و قرار کی غرض سے نازل ہوا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی میراث رہی، جس کی وجہ سے اس کی عظمت و حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس تابوت کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں تسلی، اطمینان اور سکون حاصل ہوتا تھا۔ روایتوں کے مطابق یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ایک بڑا صندوق تھا۔ اسے آپ جنت سے اپنے ساتھ ہی اس دنیا میں لے کر آئے تھے اور وفات تک یہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اس صندوق کو اپنے جانشین بیٹے حضرت شیشہ علیہ السلام کو دے دیا اور اس طرح یہ تابوت بنی اسرائیل میں منتقل ہو گیا۔ یہ تابوت حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، پھر یہ تابوت بنی اسرائیل کی ملکیت ہو گئی اور پھر یہ تابوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے برسوں صحرائے سینا میں پھرنے کے بعد آپ نے قوم کی عبادت کے لیے ایک چھوٹا سا خیمہ بنایا۔ اس خیمے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنائی گئی جہاں آپ نے تابوت سکینہ کو رکھ دیا تھا۔ اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک عظیم الشان عبادت گاہ کی تعمیر کروائی جہاں تابوت رکھنے کے لیے ایک عمارت بنوائی گئی جسے ہیکل کا نام دیا گیا۔ اسی عمارت کو یاقوت، زمرد، قیمتی پتھر اور سونے چاندی کی تختیوں سے بنایا گیا۔ اس ہیکل میں چمک اور روشنی اس قدر تھی کہ رات میں بھی روشنی کی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ جس خاص کمرے میں تابوت کو رکھا جاتا تھا اس کا نام القدس تھا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس تابوت میں آخر ایسا کیا تھا کہ بنی اسرائیل اسے مقدس تصور کرتے تھے؟ دراصل اس تابوت میں پیغمبروں کے تبرکات تھے، جن میں لوح قرآنی، توحید کی تختیوں کے ٹکڑے، من و سلوہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، حضرت ہارون علیہ السلام کی قبا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور امامہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی تھی۔ اس کے علاوہ بہت سارے پیغمبروں کی صورتوں کے حلیے بھی بنے ہوئے تھے۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے نہایت ہی مقدس اور بابرکت ثابت ہوئی۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جنگ کرتے تھے اور دشمنوں کے بڑے بڑے لشکر دیکھ کر ڈر جاتے تھے اور ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھی تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے۔ اس کے بعد اس تابوت سے ایسی رحمت اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ بنی اسرائیل کے جوانوں کے دلوں میں سکون و اطمینان پیدا ہو جاتا اور ان کے لرزتے ہوئے دل چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتے۔ اس طرح انہیں ہر جنگ میں فتح حاصل ہو جاتی۔ بنی اسرائیل میں جس کے پاس وہ صندوق رہا وہ دوسری اقوام پر غالب رہے۔ مختصر یہ کہ یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے عروج اور برکتوں کا سبب بنا، مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں سرکشی اور کفر کا دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ کافروں نے ایک لشکر جرار کے ساتھ بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر دیا اور اس مقدس تابوت کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ انہوں نے اس مقدس تابوت کو کوڑے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قومی عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا کر دیے گئے، لہٰذا قومی عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے۔ وہ لوگ جلد ہی یہ بات سمجھ گئے کہ ان پر یہ بیماریاں اور بلائیں اس تابوت کی وجہ سے نازل ہوئی ہیں، لہٰذا ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو بھیجا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی۔ جیسے ہی یہ تابوت بنی اسرائیل میں دوبارہ واپس آیا، ان کا کھویا ہوا وقار پھر سے لوٹ آیا۔ لیکن یہودی قوم ایسی سرکش قوم تھی کہ وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتی تھی، لہٰذا جب ان میں دوبارہ کفر و شرک عام ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ بخت نصر ان پر قہر بن کر ٹوٹ پڑا۔ اس بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور اس شہر کو مکمل طور پر تباہ کر ڈالا۔ اس شہر کو آگ لگا دی اور اس شہر میں 5 سے 6 لاکھ یہودی مارے گئے۔ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس تابوت کو اپنے ساتھ لے کے آیا یا انہوں نے اسے کہیں دفنا دیا۔ یہودی آج بھی اس تابوت کو ڈھونڈنے کے لیے سرگرداں ہیں تاکہ ان کو ان کی کھوئی ہوئی روحانیت واپس مل سکے۔ اس تابوت کے متعلق محققین کی اپنی اپنی رائے ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بادشاہ بخت نصر کے حملے کے بعد اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا تھا اور وہاں
वहाँ इथोपिया के एक चर्च में इसे रख दिया गया, जहाँ वो आज भी मौजूद है। कुछ लोगों ने लिखा कि जापान के पहाड़ियों में किसी बादशाह ने इस ताबूत को दफन करवा दिया था। कुछ का कहना है कि ये मशरकी वस्ता यानी अरब मुल्क में कहीं मौजूद है। एक थ्योरी के मुताबिक इस वक्त ये संदूक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है, जो फलस्तीन में आज भी गुम है। मुस्लिम उलमा के मुताबिक ताबूत सूफियों के पास है, जो अपने हर दौर में इसकी हिफाजत करते आ रहे हैं। कुछ के मुताबिक ये ताबूत अहले बैत के पास रहा और हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को दिया गया, और कुर्ब क़यामत में हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम इस ताबूत को अपने साथ लेकर आएंगे। बहरहाल ये नजरिया सिर्फ क्यास पर मबनी है। दरअसल ये संदूक कहाँ है, इसका सही इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को ही है। लेकिन ये बात हतमी है कि जिस दिन ताबूत सकीना दुनिया पर ज़ाहिर हो गई, इस दिन शायद कौमों की तारीख बदल जाएगी, और जिस कौम के हाथ ये ताबूत आएगी वो तमाम अक़वाम पर गालिब होंगे।